الحزن وبمصاحبة الجوقة العسكرية وفي أعلى القبة الذهبية المشحة بالهدى نستأذن ولي الأمر وإمام العصر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوبي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصفي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بوعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام فيقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لي: أقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي الثانية: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبين، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لو مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون،
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقل القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نورا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جی شمع آپا بسم اللہ. الفاتحة.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءنا رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آیت تطہیر کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے، جس کو حدث کیا گیا ہے حدیث قصہ میں، اور یہ وہ حدیث ہے جو ہم ہر مجلس، ہر محفل، ہر خوشی اور ہر غم میں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 5 تقریریں کرنے والی ہوں، اور ان 5 میں میں آپ کو حدیث قصہ قرآن میں کس طرح جا بجا ہے یہ آپ کو بتاؤں گی۔ حدیث قصہ جس کی سند، ہر چیز جو بھی حدیث ہوتی ہے، حدث کا مطلب ہے کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی نریشن، کوئی بھی سینگ، یا کوئی بھی کسی نے کچھ بھی کہا ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن، اسے بھی کہا جاتا ہے احسن الحدیث، کیونکہ یہ بیسٹ نریٹرز ہیں، یہ بیسٹ نریشنز ہیں، اس لیے احسن الحدیث۔ حدیث قصہ، حدیث کا مطلب ہے کہی گئی ہوئی، سنائی گئی ہوئی، نریشن۔ قصہ، قصہ کی بات۔ قصہ چادر تھی جناب سیدہ کی، جس کا نام تھا چادر قصہ، جو یمن کی تھی۔ اب یہ جو حدیث قصہ ہے، ہمیں سند کیا ہے اس کی؟ کوئی بھی چیز کی اوتھینٹسٹی جو ہوتی ہے، کوئی بھی حدیث جو ہوتی ہے اس کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، یعنی وہ اس کی سند کیا، واٹ از دا روٹ، وہ کس کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے۔ اور ہم تمام حدیثیں، جتنی بھی حدیثیں پیغمبر اسلام کی ہیں، ہم جو ہے وہ اماموں کے ذریعے سے لیتے ہیں، یا پھر بہت ہی زیادہ اوتھینٹک ان کے جو صحابی رہے ہیں ان سے لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو حدیث ہے، حدیث قصہ، یہ کس کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے؟ یہ آئی ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ اور جابر کی حدیث کو ہم اس طرح صحیح مانتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی قربت رکھتے تھے رسول خدا سے اور بعد میں آل رسول سے، تو یہ جو کچھ بھی کہیں گے یہ بالکل حقیقت کہیں گے۔ ابھی تھوڑے سال پہلے یہ سلسلہ چل رہا تھا، ناٹ ریسنٹلی، اباؤٹ اے ڈیکیڈ اگو، 10 سال پہلے یہ باتیں چل رہی تھیں کہ افضل کیا ہے، حدیث قصہ افضل ہے یا سورہ یاسین افضل ہے، یا ہمیں حدیث قصہ پڑھنا چاہیے یا ہمیں سورہ یاسین پڑھنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ آپ میری پوری مجالس نہیں سن لیں۔ یہ الگ الگ نہیں ہوتی ہیں۔ یاسین کا ذکر حدیث قصہ میں ہے اور حدیث قصہ کی بات خود سورہ یاسین میں موجود ہے، اس لیے دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ تو سند اس کی جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، اور ان کی سند کی ہر چیز کو اوتھینٹک کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے 7 معصوموں کی زیارت کی ہے۔
पांचवें इमाम तक, और इनकी अमानतदारी का सबूत ये है, इनकी अमानतदारी की दलील ये है कि खुद पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा था कि तुम मेरे एक बेटे से मिलोगे जिसका नाम मेरे नाम पे होगा, जिसका नाम भी मोहम्मद होगा, और जब तुम उससे मिलना तो तुम उसे मेरा सलाम कहना। अब देखिए, मैंने कहा इतने जनरेशन्स के बाद वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि सलाम से मिलते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रसूल खुदा के ज़माने में थे और मिले किससे? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि सलाम से। तो पैगंबर इस्लाम ने इन्हें इतना अमानतदार माना और पैगंबर इस्लाम ने इन्हें इतना सच्चा माना और इनकी मेमोरी पे उनको इतना कॉन्फिडेंस था। पता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि अक्सर बुढ़ापे में इंसान चीजें भूल जाता है, और जिसे ये भूल की बीमारी होती है या जिसे कोई चीजें याद नहीं आती, उनकी हदीसों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब ये हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से आती है, जिसे खुद पैगंबर इस्लाम ने अपने बेटे को सलाम कहा था, 7वें मासूम को, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को, और उनको इतना कॉन्फिडेंस था उनके ईमान पर कि वो इतना लंबा जिएंगे उस पर, और उनकी बात पर कि ये मेरी बात मेरे बेटे तक जरूर पहुंचाएंगे। तो नेचुरली जब ये सलाम कहते, जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मिले हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, तो उन्होंने उन्हें सलाम कहा कि आपके जद्दे अमजद ने सलाम कहलवाया है आपको मेरे जरिए। तो देखिए, पैगंबर इस्लाम जिसको चाहे, जो मासूम को चाहे, खुद सलाम दे सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी को अपने सलाम का जरिया बना दे, एक मासूम से सलाम आता है दूसरे मासूम तक और कोई उसका जरिया बता दे, तो ये उसकी सच्चाई की दलील है, ये उसकी हकीकत की दलील है कि जो कुछ भी कहेगा वो बिल्कुल सही कहेगा, बिल्कुल सही कहेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मदन व आले मोहम्मद पर। और दूसरी दलील जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की ये है कि उन्हें मर्तबा इतना बड़ा मिला। पता है आपको, एक ज़ाहिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कितना मर्तबा है कि जिसके लिए पैगंबर इस्लाम खुद कहते हैं कि अगर तुम एक जियारत करोगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा जैसे तुमने 90 हज मेरे साथ किए हों, 90 हज मेरे साथ किए हों। तो मुझे ये बताइए कि जो सबसे पहला ज़ाहिर है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे पहला ज़ाहिर है, उनका क्या सवाब है? अभी बीबी ज़ैनब ने भी नहीं ज़ियारत की थी, और जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी वहां पर रहते थे, कब्र इमाम हुसैन के पास आ गए थे, नाबीना हो गए थे। और आपने सुना होगा ये हिस्ट्री में, और आपने सुना होगा जो बयान करते हैं आपके सामने, इतनी सारी मजलिसें आप लोग सुनते हैं, कि आपने सुना होगा उनसे कि जब बीबी ज़ैनब कैद से रिहा होके आई हैं और उन्होंने सैयद सज्जाद से कहा कि मैं करबला होते हुए मैं मदीने जाऊंगी, मैं पहले जियारत मेरे भाई की कब्र की करूंगी। और जब कब्र के करीब आई तो एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्होंने कहा, जाबिर चचा, आप मेरे बाबा की कब्र से दूर हट जाइए, आप नाबीना है मैं जानता हूं, लेकिन मेरी फूफी जो है अपने भाई की जियारत को आ रही हैं, और यहाँ पे आने के बाद उनका सब्र का जो है तूफान जो है वो बिल्कुल उबल जाएगा, बिल्कुल उमड़ जाएगा, तो आप यहाँ से हट जाइए। तो नेचुरली आप सोचिए कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी का इतना बड़ा मर्तबा है कि सलाम रसूल खुदा पहुंचवाते हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को, और उसके बाद में वो सबसे पहले ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। नेचुरली उनका मर्तबा बहुत बड़ा है, और अगर वो कोई हदीस को प्रेजेंट करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे हम डाउट नहीं कर सकते। और सेकेंडली बात ये होती है कि पैगंबर इस्लाम खुद कहते हैं कि जो भी हदीस तुम्हें कुरान तक पहुंचा दे, कुरान के मायने तुम पे आया कर दे, कुरान को एक्सप्रेस कर दे, कुरान की इज़ोटेरिक हो जाए, तो फिर ये हदीस जो है ये हकीकत है। लेकिन जो कुरान के ऑपोजिट हो जाती है, जो कुरान के ऑपोजिट हो जाती है, वो फिर हदीस जो होती है वो ज़ईफ होती है, वो वीक होती है, उसमें हम यकीन माने या नहीं माने, क्योंकि आपको मालूम है दुश्मनी आले मोहम्मद इतनी ज्यादा चली कि हदीसों को बदला गया, और जो फजाइल मौला अली थे और मासूमीन थे वो दूसरों के नाम से
पहुंचाए गए। तो अब जब हम इस पे आते हैं कि ये सनद जो है जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की, देयर इज नो डाउट इन दैट कि ये बिल्कुल हकीकत है। और जो भी ये जो मैं हदीस का बयान कर रही हूँ, जो कुरान से हमें जिसकी दलील मिलती है, बल्कि ये नहीं, बल्कि ये मैं कहूंगी कि कुरान भी जो है वो रेफरेंस देता है हदीसों का, और हदीसें जो हैं वो कुरान को रेफरेंस देती हैं। आज मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स इसमें दूंगी, और मैं जितनी भी मजलिस से पढ़ती हूँ मैं सिर्फ कुरान से ही ज्यादातर उनकी दलीलें दिया करती हूँ। अब देखिए बात ये जो शुरू होती है ना, ये हदीस किस्सा जो है, ये किस चीज की हदीस है? ये हदीस है आयत ततहीर की। ततहीर की आयत। ततहीर किसे कहते हैं? ततहीर का मतलब होता है पाकीज़गी, प्योरिटी। और यहाँ पे उस प्योरिटी का बयान परवरदिगार कर रहा है जो इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मतलब उसमें दखूल कोई और चीज का नहीं होता। वो हमेशा ततहीर वाले जो हैं हमेशा पाक रहते हैं, उनमें कोई चीज रिज्ज उनके करीब नहीं आ सकता, रिज्ज उनके दूर रहता है। और बहुत सो ने ये कोशिश की कि इस आयत से ये लोग जो वारिस ततहीर हैं उन्हें अलहदा किया जाए। यहां तक कि एक जमाने में कहा जाता है लोग जो मौला अली के दुश्मन थे उन्होंने कहा था कि जब रिज्ज इनसे दूर है तो चलो हम भी आजमाइश करते हैं, हम नजफ अशरफ में शराब लेके जाएंगे और फिर ये किस तरह दूर होगा, रिज्ज किस तरह दूर होगा हम देखेंगे। और आपको पता है शराब और सिरका, ये दोनों चीजों का पकाने का तरीका, फर्मेंट करने का तरीका एक है, लेकिन सिरका इज द बेस्ट ग़िज़ा, बेस्ट ग़िज़ा है सिरका, और शराब जो है वो हराम है। तो कहते हैं जब ये लेके गए हैं सिरका शराब अंदर लेके गए हैं और बड़े खुशी खुशी वापस लेके आए कि हम देखेंगे कि ये नजिस चीज को क्या हुआ। और फिर जब उन्होंने देखा तो वो शराब जो थी वो सिरका बन चुका था मौला के हरम में जाने के बाद, मौला के रोजे में जाने के बाद। तो एक नहीं ऐसी कई मौजज़ात मौजूद हैं उनके जमाने में और उनके जमाने के बाद, कि रिज्ज उनके पास नहीं जाता, जो निजासत होती है वो उनके पास नहीं जाती है, वो किसी चीज के पास भी करीब भी जाते हैं तो वो चीज जो होती है वो पाक हो जाती है। एक मर्तबा सलवात पढ़े मोहम्मदन व आले मोहम्मद पर। अब देखिए आयत ततहीर का मतलब है पाकीज़गी, बेहतरीन पाकीज़गी, सुपर मोस्ट प्योरिटी, उसके आगे कोई प्योरिटी नहीं है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जैसा जिस ततहीरुन ततहीरा, यानी कि जिसको ऐसा पाक किया मैंने ततहीरा। फिर कहते हैं ना, यानी कि लास्ट वर्ड यूज करता है ततहीरा, जैसा पाक करने का हक है, यानी बेस्ट तहारत से मैंने उन्हें पाक कर दिया। तो सुपरलेटिव तहारत का जिक्र है यहाँ पर, जो सबसे ज्यादा पाक है, जस्ट नेक्स्ट टू गॉड, अल्लाह के बाद। तो अब जो ये तहारत है ये हम में किस तरह आती है? हमें दो तरीके की तहारत आती है। एक तहारत जिस्मानी होती है, वो वुजू से होती है, वो वुजू से होती है कि नहीं? जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम वुजू करते हैं, अपने आप को पाक करते हैं, या कभी छींटा पड़ जाता है तो गुस्ल लेते हैं, अपने आप को पाक करते हैं। तो ये फिजिकल तहारत है जिससे हम नाम अल्लाह और रसूल के लेते हैं और हम पाक हो जाते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल तहारत क्या है? स्पिरिचुअल तहारत है मोहब्बत अहले बैत। पाक लोगों का नाम लेके जब आप वुजू करेंगे, गुस्ल करेंगे, आपका जिस्म पाक होगा। लेकिन अगर पाक लोगों ने दिल को कोई पानी से नहीं धो सकता अल्लाह रसूल का नाम लेके, दिल में अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत रखेंगे, रूह में अलग अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत रखेंगे तो आपकी रूह भी पाक हो जाएगी। तो अब कुरान कहता है ला मस्सहु इल्लल मुतहहरून, यानी कि कोई भी छुए नहीं इसे, कोई भी छुए नहीं, लेकिन मुताहिर लोग। और मुताहिर लोग कौन होते हैं? जो जिस्मानी तहारत भी रखते हैं और जो रूहानी तहारत भी रखते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो सारे लोग वुजू भी करते हैं, गुस्ल भी करते हैं, नमाज भी लेते हैं, लेकिन सब तो अहले बैत से मोहब्बत करते नहीं। जो सब अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं उनको कुरान समझ में भी नहीं आता है, वो कुरान को पूरा पा भी नहीं सकते। खुद मौला अली फरमाते हैं कि हर अरबी जानने वाला 1/3 कुरान समझता है, 1/3।
اور ہم کو چاہنے والے 2/3 قرآن کو سمجھتے ہیں. لینگویج از نو بیریئر. اگر آپ اردو اسپیکنگ ہیں, آپ گجراتی اسپیکنگ ہیں, آپ انگلش اسپیکنگ ہے, دیر از نو بیریئر. اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, آپ کوشش کریں گے تو 2/3 قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن اتنا بڑا بھی قاری ہوگا, اتنا بھی بڑا حافظ ہوگا, مولا نے کہہ دیا کہ جو عربی پڑھتا ہے, عربی جانتا ہے, وہ صرف 1/3 قرآن سمجھتا ہے, 2/3 مجھ سے محبت کرنے والے سمجھتے ہیں, اور پورا قرآن کا علم ہم محمد کے پاس ہے. تو اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ قرآن کس پہ کھلتا ہے. آنکھیں تو قرآن کی سب دیکھتے ہیں جو لکھا ہے, لیکن دل میں کس کے اترتا ہے؟ جس کے دل پاک ہوتا ہے اس کے دل میں قرآن اترتا ہے. اللہ کہتا ہے اسے نہ چھونا جب تک کہ تم طاہر نہ ہو. تو جسم سے بھی طاہر ہو اور روح سے بھی طاہر ہو. جسم سے بھی طاہر ہو اور روح سے بھی. تو لوگ جسم سے تو طاہر ہو جاتے ہیں لیکن روح سے طاہر ہو نہیں پاتے, اس لیے قرآن جو ہے وہ ان سے چھپا رہ جاتا ہے, اپنے آپ کو واضح نہیں کرتا, اپنے آپ کے معنی ان پر کھولتا نہیں. تو اب نیچرلی جسٹ آف دا قرآن کیا ہے؟ واٹ از دا ایسنس آف دا قرآن؟ قرآن کی روح کیا ہے؟ قرآن کی روح ہے طہارت. طہارت. جب تک طاہر نہیں ہو اس کے پاس نہیں جا سکتے. تو قرآن کی روح طہارت ہے. اگر تم طاہر نہیں ہوتے وہ اس کے پاس نہیں جا سکتے, اسے سمجھ نہیں سکتے. اور دوسری قرآن کی روح کیا ہے اور طہارت کی روح کیا ہے؟ قرآن کی روح طہارت ہے, طہارت کی روح آیے تطہیر ہے. آیے تطہیر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی. اور آیے تطہیر کی روح کیا ہے؟ What is the center? What is the essence of آیے تطہیر؟ جو خود اللہ کہتا ہے ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یعنی ہم کیا ٹھہری؟ قرآن کی روح طہارت ہے, طہارت کی روح آیے تطہیر ہے, اور آیے تطہیر کی روح خود جناب سیدہ ہیں. تو یہ حدیث جو کہتے ہیں نا, حدیث سے قصہ, اس لیے جس طرح طہارت سے قرآن شروع ہوتا ہے اسی طرح حدیث قصہ جو ہوتی ہے وہ جناب سیدہ سے شروع ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں نا قرآن میں قل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے اے میرے حبیب. اور اللہ نے approximately 250 times کہا ہے, a little lesser than that. اور جب 6000 6500 ورسی میں 250 مرتبہ ریفرنس رسول خدا کا ہے, یعنی it is maximum, تو قل یعنی کہہ دیجئے, اور قالا یعنی اس نے کہا. لیکن جب جناب سیدہ کہتے ہیں نا, جب جناب سیدہ, یہ قرآن یہ حدیث کس طرح شروع ہوتی ہے؟ انہی سے شروع ہوتی ہے جو طہارت کی روح ہے, اور اس طرح شروع ہوتی ہے. میں نے دلیل بتائی, آپ کو سند بتائی کہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں. اب کہتا کون ہے؟ قالت فاطمتو دخلا علیہ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. That is how it starts. اس طرح حدیث قصہ جیسے توحید شروع ہوتی ہے, قل هو اللہ احد, رسول خدا پیغام پہنچاتے ہیں توحید کا, لیکن جو طہارت کا پیغام ہے وہ جناب سیدہ کے ذریعے سے آتا ہے, بیکاز شی از دا ایسنس آف دا پیورٹی. وہ پیورٹی کی ایسنس ہے. قالت فاطمہ دخل علیہ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کو کہتے ہیں, اس کو سمجھانے کے لیے کہ جب کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب جناب سیدہ بیان کون کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں آپ سے جابر بن عبداللہ انصاری, اور کہہ رہے ہیں کہا سیدہ نے کہ داخل ہوئے میرے پاس رسول خدا, اور پھر رسول خدا کا نام لیتی ہے, وہ میرے گھر میں آئے. اب آئے کس لیے گھر میں؟ دیکھیے حدیث جو تھی, یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ حدیث ایکچولی واٹ اٹ از, اور کیوں جناب سیدہ کے نام سے شروع ہوتی ہے, اور پھر کیوں قرآن میں پریزنٹ نہیں ہے. اگر میں اسے اتنا امپورٹنس دیتی ہوں تو پھر آپ یہی سوال کریں گے پھر کیوں قرآن میں موجود نہیں ہے. آپ کو پتا ہے یہ قرآن میں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس کس ذریعے سے آیا ہے,
اور مولا علی کا قرآن کیا ہے؟ مولا علی کا قرآن وہ ہے جو آج امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. ایک صلوات پڑھیں ان کے ظہور کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام مہدی علیہ السلام کے پاس پورا تابوت سکینہ ہے جس میں سارے صحیفے ہیں، سارے جامعہ ہیں، سارے جفر ہیں، اور سارے علامات ہیں، اور ساری نشانیاں ہیں، اور سارے معجزات ہیں، اور مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے. اور اس قرآن میں یہ حدیث ہے، اس قرآن میں یہ حدیث ہے. پتہ ہے یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں آپ کو قرآن میں حدیث ہے؟ کیونکہ اس قرآن میں اللہ نے جہاں کہا کہ اس نے کیا، قرآن میں مولا علی کے قرآن کے جو ماجنز ہیں نا وہ اس کا نام لیتے ہیں. میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دیتی ہوں اس میں سے کہ اللہ کہتا ہے، جب سورہ رحمان میں کہتا ہے اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ سوال کرتا ہے کہ تم دونوں اللہ کی، پھر تم دونوں تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے. تو یہاں پہ تو صرف 2 لکھا ہے، نمبر 2 لکھا ہے. ہم کہتے ہیں انس ہے، جن ہے، آسمان والے ہیں، زمین والے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، مشرق والے ہیں، مغرب والے ہیں، لیکن جو مولا علی نے لکھا ہے وہ 2 ہیں. اگر آپ سمجھدار ہیں تو سمجھ جائیے میری بات کو کہ مولا علی نے ان دونوں کے نام لکھے ہیں کہ جنہوں نے، جسے قرآن کہتا ہے کہ تم دونوں، تو مولا علی نے ماجن میں لکھ دیا کہ یہ دونوں ہیں جنہوں نے اللہ کی ہر نعمتوں کو جھٹلایا ہے. تو سورہ رحمان یہ کہتا ہے. اور اگر آپ ایک دوسرا سورہ پڑھیں گے، امام زمانہ کے پاس پورا یہ، اور پتہ ہے جو آپ کے پاس دعائے نور بھی ہے، جو دعائے نور بھی ہے یہ صحیفہ سیدہ کی دعا ہے، صحیفہ فاطمہ الزہرا کی دعا. یہ سب کو نہیں مل سکتی، یہ سب کو مل نہیں سکتی ہے، کیونکہ آپ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، اسی لیے آپ بہت لکی ہیں. جیسے جنت کسی کو نہیں مل سکتی تو نمازی سوچتے ہیں ہمیں کیسے ملے، ہمیں کیوں نہیں ملے گی. جس طرح تمہیں دعائے نور نہیں ملتی، جس طرح تمہیں حدیث قصہ نہیں ملتی. یہ اتنے سیکرٹس اور اتنی پاک چیزیں ہیں کہ جس کا دل پاک ہوتا ہے صرف انہیں ہی ملتی ہے. اور دعائیں نور کس طرح آئیں جناب سیدہ میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ضرور آپ کے سامنے یہ بھی پریزنٹ کروں گی. تو یہ چھپی ہوئی جو جفر ہیں، جو جامعہ ہیں، جو صحیفے ہیں امام زمانہ کے پاس، جو قرآن مولا علی کا، اس میں یہ پورا حدث کیا ہوا ہے، اس میں یہ پورا لکھا ہوا ہے کہ یہ دعائے نور کس طرح ہے. دعائے نور صحیفہ سیدہ میں ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ پوری لکھی ہوئی ہے. تو آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ، یو ہیو گاٹ دا ایسنس آف دا قرآن اف یو ہیو گاٹ حدیث قصہ. سو جو اسے کہتے ہیں نا کہ ان اوتھینٹک، دے آر انفارچونیٹ، وہ بیچارے بڑے بدقسمت ہے جسے کہتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام نے بھیجی ہی اس طرح سے. اور دیکھیے قرآن جو ہے وہ ایک سٹیمولس ہے. آپ سٹیمولس سمجھتے ہیں؟ سٹیمولس اسے کہتے ہیں جس کا ریاکشن ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک بات کہی، کسی کو اچھی لگی، کسی کو نہیں اچھی لگی، کوئی رونے لگا، کوئی ہنسنے لگا، کوئی خاموش تھا، کوئی بولنے لگا. تو کتنے ریاکشنز ہوئے، کتنے ریاکشنز ہوئے ایک بات پر. اسی طرح قرآن بھی ایک سٹیمولس ہے. اور خود اس میں قرآن میں خود لکھا ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو کتنے ریاکشنز ہوئے. ماننے والوں نے مانا، انہیں وہ متقی کہلائے، جو نہیں ماننے تھے وہ کافر کہلائے، جو مانتے بھی تھے نہیں بھی مانتے تھے وہ منافق کہلائے. تو نیچرلی اس کے بہت سارے ریاکشنز ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ حدیثیں ہیں، یہ آزمائش کے لیے ہیں آپ کی، کہ آپ کا ایمان کتنا پکا ہے، آپ اسے مانتے ہیں کہ آپ اسے نہیں مانتے. ایک اور میں آپ کو دلیل دے دوں کہ جس میں کہتے ہیں سورہ حق، اور دیکھیے حق کا مطلب ہی ہے علی. آپ جانتے ہیں نا رسول خدا کہتے ہیں علی مع حق، حق مع علی، یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو اب جب سورہ کا نام ہی ہے خود حق، اور حق میں کیا کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم.
اور اللہ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں، اور اس کے بعد میں کیا کہا قسم کے بعد، قسم کے بعد ایک اللہ کنکلوژن پریزنٹ کرتا ہے. اللہ نے قسم کھائی کہ پھر قسم کس چیز کی؟ جو تم دیکھ سکتے ہو، ولا، اور جو وما تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی اس کی بھی قسم جو تم دیکھ رہے ہو، اور اس کی بھی قسم جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. انہ لقول الرسول الکریم، بے شک یہ قرآن کس کی بات ہے؟ قول ہے باعزت رسول کا، کریم، باعزت، آنرڈ. یہ بات جو ہے رسول کریم کی ہے. اور قسم کس چیز کی؟ جو تم دیکھتے ہو اس کی بھی قسم، جو تم نہیں دیکھتے ہو اس کی بھی قسم، اور پھر رسول کی حقیقت اور قرآن کی حقیقت. یعنی قرآن میں اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں. دیکھنا یعنی سمجھنا. بصارت قرآن دیکھنے کو یعنی سمجھنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. یعنی قرآن میں اتنی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے بھی ہیں اور جو ہم نہیں بھی سمجھتے ہیں. اور اب ہمیں کہیں جا کے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے قرآن میں جو ہم نہیں سمجھتے. سورہ حق میں لکھا ہے کہ اللہ خود قسم کھا رہا ہے ان چیزوں کی قسم کہ جو تم دیکھ بھی سکتے ہو اور جو تم نہیں بھی دیکھ سکتے، جو تم سمجھ بھی سکتے ہو، جو تم نہیں بھی سمجھ سکتے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد انوال محمد. اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں تو اب دیکھیے یہ قرآن اور حدیث، اس میں سے حدیث قصہ میں سے میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گی جو قرآن کی طرف اشارہ لے جاتی ہیں. ویسے تو ایک حدیث قصہ کا ایک ورڈ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. ایک ورڈ اگر موقع لگے تو میں سب سناؤں وہ ایک ورڈز جو حدیث قصہ کے قرآن میں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا تاکہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے. تو کیا کہتے ہیں رسول خدا؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. رسول خدا نے کہا، بی بی سیدہ کہتی ہیں رسول خدا کیا کہتے ہیں کہ لاؤ مجھے اور ایک قال رسول اللہ یا فاطمہ تو ایتنی بالکسائل یمانی فغتنی بہی، کہ اے فاطمہ، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ لے آؤ میرے لیے ایک چادر یمانی اور مجھے اڑا دو اسے، کیونکہ میرے جسم میں ذوف ہو رہا ہے. اگر یہ بات پیغمبر اسلام یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو قرآن میں کہاں پائیں گے؟ ایک باپ نے ایک بیٹی سے کہا کہ میرے جسم میں ذوف محسوس ہو رہا ہے، لہٰذا تم ایک چادر لاؤ اور مجھے اڑا دو. ایک چادر لاؤ اور مجھے اڑا دو. پتہ ہے یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یا ایوہل مزمل، قرآن میں صرف ایک مرتبہ یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے مزمل. اور ویسے تو عربک کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں، ایک ورڈ کے 400 200 میننگز ہوتے ہیں، لیکن مزمل کا صرف ایک میننگ ہے اور وہ یہ ہے کہ چادر کے اوڑھنے والے. چادر کے اوڑھنے والے. تو اللہ نے یہ نام سے کیوں پکارا پیغمبر اسلام کو؟ اس نام سے کیوں پکارا پیغمبر اسلام کو یا ایوہ المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے؟ کیونکہ رسول خدا اپنی بیٹی سے کہنے والے تھے تو لوگ جان لو کہ یہ چادر کا اوڑھنے والا کوئی اور نہیں ہے، پیغمبر اسلام ہے. اور جب چادر کے اوڑھنے کا ذکر ہے تو چادر کی اڑھانے والی کا بھی ذکر ہے کہ جس نے چادر اڑائی ہے. اٹ از ون اینڈ دا سیم. جیسے نبا از دا نیوز گیور، سوری نبی از دا نیوز گیور اینڈ نبا از دا نیوز. نبی کون ہے؟ پیغمبر اسلام ہے. نبا کون ہے؟ مولا علی ہے. نیوز کون ہے؟ مولا علی. نیوز کے دینے والے رسول اللہ. اسی طرح مزمل چادر کے اوڑھنے والے، اے میرے چادر کے اوڑھنے والے. تو چادر کے اوڑھنے والے پیغمبر اسلام ہے اور چادر کی اڑھانے والی جناب سیدہ ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بائی دا وے یہ پورا سورہ جو ہے، یہ پورا سورہ مزمل، اٹ از بیسڈ آن دا ریلیشن شپ آف دا فادر اینڈ دا ڈاٹر، دا بیسٹ فادر اینڈ دا بیسٹ ڈاٹر. رسول خدا اور ان کی بیٹی کا ذکر ہے. یہ پورا سورہ انہی کے لیے اترا ہے اور اس سورے میں ان کا نام بھی آیا ہے جناب سیدہ کا، جو ان کا نام ہے بطول. وہ تبتل الیہ تبتیلا.
کہ جو عبادت کرتی ہے سب سے الگ، سب سے جدا، سب سے ہٹ کر صرف پروردگار کے لیے، اسے بطول کہتے ہیں، کہ جس کی عبادت کبھی کم نہیں ہوتی، کبھی گھٹتی نہیں، اسے کہتے ہیں۔ تو نیچرلی یہ جناب سیدہ کا ذکر، اسی میں جناب سیدہ کا ذکر ہے، اس میں رسول خدا کا بھی ذکر ہے، اس لیے تو پیغمبر اسلام کہتے تھے فاطمہ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرا حصہ ہے۔ تو اگر سورہ مزمل ہے تو اس کا قلب بطول ہے، اس کا قلب بطول ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمدن والے محمد پر، اللہم صلی علی محمدن والے محمد. اینڈ سیکنڈلی اٹ از اے ویری سٹل اینڈ اے بیوٹیفل ایموشن، یہ ایک بہت نیچرل ایموشن ہے، اور وہ نیچرل ایموشن یہ ہے کہ ہر بچی اپنے باپ کے اوپر چادر ڈالتی ہے، اگر دیکھتی ہے کہ کبھی باپ اسی طرح سو گیا، تھکا ہارا تھا، گھر میں آیا چادر نہیں اڑا، تھک گیا تھا، بھول گیا، سو گیا، تو بچی فوراً آ کے چادر ڈال دیتی ہے۔ تو اللہ کو یہ باپ کی اور یہ بیٹی، یہ جو محبتیں ہیں نا سب ہماری، یہ سب اللہ نے دی ہیں، اور اسی لیے رشتوں میں محبت کرنا، رشتہ داروں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ سورہ کہہ رہا ہے کہ باپ سے محبت کرنا عبادت ہے، باپ کے اوپر چادر محبت سے ڈالنا عبادت ہے۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ان دا ورلڈ، دا فادر اینڈ دا ڈاٹر، بیکاز یہ ریلیشن شپ کس کی ہے؟ رسول خدا کی اور بی بی سیدہ کی۔ تو اللہ کو یہ محبت اتنی اچھی لگی، اللہ کو یہ انداز، اللہ از ویری سٹل، باریک بین ہے خدا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پسند کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل کو پسند کرتا ہے۔ ڈونٹ ویٹ فار بگ تھنگس ٹو ہیپن ان یور لائف۔ حج کا زمانہ آئے گا تو حج پہ جائیں گے، اربعین آئے گا تو زیارت کریں گے۔ ڈونٹ مس the chances which you are getting every day is عبادت۔ اور اللہ کو کون سی چیز پسند آ جائے وہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اللہ نے یہ بات کو اتنا سراہا، اتنا پسند کیا، ایک باپ ایک بیٹی کا اپنے باپ سے محبت کرنا اور محبت سے ان کے اوپر چادر ڈالنا، کہ اللہ نے ایک پورا سورہ لکھ دیا اس پہ، یا ایھا المزمل۔ تو بتا دیا میں نے آپ کو کہ مزمل ہے قرآن میں اور مزمل ہے حدیث قصہ میں، کیونکہ یہ تو بات ہی ہے چادر اڑانے کی، یہ تو بات ہی ہے چادر اڑانے کی۔ تو ایک بات یہ ہوئی کہ جب رسول خدا نے کہا میری بیٹی آؤ اور مجھے چادر اڑاؤ، تو جناب سیدہ نے جا کے چادر اڑائی، اور اللہ نے اس کے لیے ایک سورہ پورا بھیج دیا۔ اور جب اللہ نے کہا بی بی سیدہ کہتے قالت فاطمہ دخل علیہ فقال یا فاطمہ ایتنی، تو انہوں نے کہا کہ جب کہ فاطمہ جب داخل ہوئے میرے بابا میرے گھر کے اندر داخل ہوئے، جب بابا میرے گھر کے اندر، تو یہ ذکر طہارت کا شروع ہو رہا ہے، یہ ذکر طہارت کا شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک دوسری طرف میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں، اور یہ دوسری طہارت ہمیں ملے گی سورہ یاسین میں۔ یہ دوسرا ایگزامپل جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں، یہ سورہ یاسین کا ایگزامپل ہے۔ اور یاسین از سچ اے سیکرٹ، آپ یقین مانیں کہ میں کم سے کم 15 سال ہو گئے سورہ یاسین کی تفسیر کرتے ہوئے، لیکن اس کی تفسیر ہی نہیں ختم ہوتی۔ میری جیسے I am not such a great person، کوئی اتنی بڑی عالمہ نہیں ہوں، نہ کوئی اتنی بڑی ذاکرہ ہوں، I am very little learned، میں بہت کم جانتی ہوں۔ تو نیچرلی جب میرے جیسے کم علم کو 15 سال تک کے یاسین سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر جو پڑھے لکھے ہیں ان کو وہ کس طرح اس کی تفسیر کریں گے، اور پھر جو خود یاسین ہیں ان کی تفسیر کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن حدیث قصہ ہمیں بتاتی ہے۔ بتاؤں کس طرح کہ کون کون داخل ہوا اس چادر کے اندر۔ اس چادر کے اندر داخل ہوئے سب سے پہلے رسول خدا، یا ایھا المزمل، رسول خدا نے کو چادر ڈال دی۔ اس کے بعد میں کون آئے؟ امام حسن علیہ السلام آئے۔ امام حسن علیہ السلام آئے، امام حسن علیہ السلام نے کہا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام نے کہا علیک السلام، کہا کہ تم پر بھی میرا سلام ہو۔ سلام کے بعد جب پیغمبر اسلام نے داخلہ دیا، ان کو اذن دیا امام حسن علیہ السلام کو، تو ان کو کہا شافی روز محشر۔
اور پھر امام حسین علیہ السلام آتے ہیں. تو جب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں پھر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں میرے جد آپ پہ میرا سلام ہے, میرے نانا آپ پہ میرا سلام. نانا نے سلام کا جواب دیا, کہا تم بھی داخل ہو جاؤ, تم بھی داخل ہو جاؤ. اور ان کو کہا اے شافع روز محشر, اے ساقی حوض کوثر. پھر جب مولا علی آئے ہیں تو کیا کہا کہ کہ داخل اخی یا اخی و وسی, کہ تم میرے اخی ہو, تم میرے وسی ہو, وہ صاحب لواء الحمد ہو, تم میرے علم کو اٹھانے والے ہو, تم بھی داخل ہو جاؤ. تو وہ بھی سلام کیا مولا علی نے, انہیں لقب دیا, وہ بھی داخل ہو گئے. اس کے بعد میں جناب سیدہ آئیں تو تم بھی داخل ہو جاؤ, انہوں نے بھی سلام کیا, وہ بھی داخل ہو گئے. تو دیکھیے اب جو بھی آیا اس نے رسول خدا کو سلام کیا اور رسول خدا نے اس سلام کا جواب دیا. یہ پورا ایٹیکیٹ ہے حدیث کے ساتھ کہ جو بھی آتا ہے رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر میں آتے ہیں, بیٹی کو سلام کرتے ہیں, بیٹی ان کو سلام کا جواب دیتی ہے. امام حسن آتے ہیں, سلام کرتے ہیں, جواب ملتا ہے. امام حسین آتے ہیں, سلام کرتے ہیں, جواب ملتا ہے. مولا علی آتے ہیں, سلام کرتے ہیں, جواب ملتا ہے. جناب سیدہ آتی ہیں, سلام کرتی ہیں, جواب ملتا ہے. جبرائیل امی آتے ہیں, سلام کرتے ہیں, جواب ملتا ہے. تو اب دیکھیے یہ ساروں نے سلام کیا, تو واٹ از سلام, سلام کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پہ دو چیزیں آپ کو بتاؤں گی سورہ یاسین سے. ایک یاسین, اور امام جعفر صادق علیہ السلام جب اس کی تفسیر کرتے ہیں, سین کی بہت ساری تفسیریں ملیں گی آپ کو سین کی, اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ون آف دا تفسیر آف سین, ون آف دا سیکرٹ آف سین از سید. سید, اور جو کوئی قصہ کے اندر تھے وہ تمام سید تھے. امام حسن, امام حسین علیہ السلام سید شباب اہل جنہ, خود رسول خدا سید المرسلین. مولا علی سید الاوصیاء, جناب سیدہ سیدۃ النساء العالمین. تو اب یاسین سمجھے آپ, جب امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سید ہیں, تو یہ سید ہیں تو علی بھی سید, رسول بھی سید, علی بھی سید, حسن بھی سید, حسین بھی سید, زین العابدین بھی سید, محمد باقر, جعفر صادق, موسی کاظم, سب سید ہوئے نا, کیونکہ رسول خدا تو کہتے ہی ہیں کہ اول بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد, اور کل کے کل محمد. اور جب آپ دعائے توسل پڑھتے ہیں تو آپ یہ پتہ نا, یا سیدنا, یا مولانا, یا سیدنا, یا مولانا, اور یہ کسی نے لکھا نہیں ہے. دعائے توسل آپ کے پاس کس کے پاس سے آیا ہے؟ کسی نے لکھا ہے؟ کسی انسان نے لکھا ہے؟ نہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ صلوات سکھایا ہے. تو بھائی سید بھی وہ, محمد بھی وہ. تو یاسین میں جب آواز دی جا رہی ہے نا, قرآن از ایور لیونگ, ہم چلے جائیں گے قرآن باقی رہے گا, کیونکہ یہ نور ہے. جس طرح محمد نور, اسی طرح علم محمد بھی نور ہے. یہ ختم نہیں ہوتا, یہ ختم نہیں ہوتا. تو اللہ نے یاسین میں کبھی رسول خدا کو پکارا, کبھی علی کو پکارا, کبھی حسن کو پکارا, کبھی حسین کو پکارا. اور آج یہ قرآن جو آواز دیتا ہے نا یاسین, وہ ہمارے زندہ امام کو آواز دیتا ہے. تو جب سب سید حاضر ہیں یاسین میں, تو کیا سیدہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو جدہ ہیں, بیٹی ہیں جناب سیدہ کی, جدہ ہیں 11 اماموں کی, اور زوجہ ہیں. علی مرتضیٰ کی جو سادات کے باپ ہیں ان کی زوجہ ہیں. تو نیچرلی یہ سیدہ اس میں بھی آتا ہے یاسین. میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے دلیل دے رہی ہوں, اور آپ کو میں آیتیں بیان کرتی جا رہی ہوں, حدیث بیان کرتی جا رہی ہوں, کہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہو. اور اس کے بعد میں جو سلام ہر کسی نے کیا تھا, وہ سلام کہاں ہے یاسین میں؟ ہر سورے کا ایک سینٹر ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی آپ بتایا کہ آیت تطہیر جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت ہے, اور اس کی سینٹر ہے, اس کا ٹاپک ہے, اس کا سبجیکٹ ہے آیت تطہیر. سورہ الفاتحہ اس کا کیا ہے, اس کا what is the gist, what is the center of that ayat? It is الحمد, اللہ کی تعریفیں. سورہ انا اعطیناک کل کوثر, کیا جسٹ ہے اس کا؟ اس کا جسٹ یہ ہے کہ حق رسول کے ساتھ ہے, جو رسول کے ساتھ ہے اس کے لیے سب کچھ ہے, اور جو رسول کے ساتھ نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سورۃ القدر, ہر چیز, ہر ایک سورے کا ایک جسٹ ہے, ایک میسج ہے جو صرف آپ ایک ورڈ میں سمجھ سکتے ہیں.
सिर्फ एक वर्ड में समझ सकते हैं। और यासीन का जिस्ट क्या है? What is the gist of Yasin? The gist of Yasin, that scene which Allah calls Yasin, it opens into the name of Allah. Allah के नाम से, Allah के सलाम से, जो Allah कहता है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। एक सलवात पढ़े मोहम्मदन वाले मोहम्मद पर। इट इज वेरी सैड कि मजलिस से पढ़ते जाओ और सलवात सुनने ही नहीं मिलता। Nevertheless, तो कहते तो ये सलाम ये है और ये सीन ये है। यासीन सलाम है और किसने भेजा सलाम? अल्लाह ने सलाम भेजा रसूल अल्लाह पर और सबने एक दूसरे को सलाम किया। तो जो पूरे यासीन है ना, यासीन जो मोहम्मदन वाले मोहम्मद हैं उन पर सलाम है अल्लाह का। सलामन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, ये सलाम अल्लाह का है। अल्लाह कह रहे रब रहीम का सलाम है, कौल है। तो किसके लिए कौल है? अल्लाह जिसको किस पे सलाम भेज रहा है? अल्लाह जिस पे सलाम भेजता है वो हमेशा रहता है। अल्लाह जिस पे सलामती भेजे वो कभी खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए वो नूर है और वो आज तक है। तो समझ गए? आप देखिए मुजम्मिल किसा में, यासीन किसा में, और सीन। देखिए ये जो अशरा चलता है ना, ये जो दिन चलते हैं ये बीबी सकीना के दिन होते हैं। और जैसे हर अशरे को हम डिवाइड करते हैं ना, अशरे सज्जादिया, अशरे बीबी सकीना, अशरे ज़ैनबिया, अशरे अरबाइन, ये सब हम करते हैं। ये बीबी सकीना का अशरा है। तो कहते हैं जहां पर जिक्र है, यहाँ पर ये बाप और बेटी का मैं आपको बता रही थी कि बाप और बेटी के लिए एक आयत है कि तबत्तल इलैह तब्तीला, और अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुजम्मिल जो थे उनके बाबा थे, और तबत्तल इलैह तब्तीला जो बतूल थी उनकी बेटी थी। तो ये एक बाप का और एक बेटी का जिक्र है। अब एक बाप और एक बेटी का और जिक्र आता है कुरान मजीद में। आपने अक्सर सुना होगा, जाकिरों को कहते हैं कि इमाम हुसैन अक्सर ये बात कहा करते थे कि जिस घर में सकीना नहीं होती मुझे उस घर में अच्छा नहीं लगता, जिस घर में सकीना होती है मुझे उस घर में सुकून मिलता है, उस घर में सुकून मिलता है। आपको पता है सकीना कौन है? सकीना एक हवा का नाम है जो जन्नत में होती है। और जैसे ही जब जनाब इब्राहिम ने काबे की तामीर की, उन्होंने काबे की तामीर की और एक हवा चली खुशबूदार, और हवा चारों तरफ इब्राहिम के फैल गई और इब्राहिम ने सांस ली और सवाल किया, परवरदिगार ये क्या चीज है जो जब मेरी तरफ फैली तो मुझे इतना मेरे दिल में सुकून हुआ, मेरे दिल में इतना सुकून हुआ। तो जिब्राइल ने फरमाया तुम जानते नहीं ये जन्नत की हवा है और इसका नाम सकीना है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जब इंसान कोई बहुत बड़ा काम करता है तो अल्लाह उसे जन्नत की हवा उसके लिए भेजता है और उसे ही सुकून कहा जाता है और उसे ही सकीना कहते हैं। और आप ये आयत कहाँ मिलेगी पता है आपको? मिलेगी ये आयत सूरतुल फतह में, द विक्ट्री, जिसमें अल्लाह कहता है हुवल्लज़ी अंज़लस सकीनता फी क़ुलूबिल मोमिनीन, कि अल्लाह ने नाजिल किया सकीनत को कहाँ? कल्ब में मोमिनों के। और मोमिनों के मोमिन कौन है? अमीरुल मोमिनीन तो है ही है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन जब नहीं है तो मोमिनों के मोमिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये आयत बीबी सकीना के लिए कि वो उनके दिल का सुकून थी, वो उनके कल्ब का सुकून थी और अल्लाह ने उन्हें जन्नत से भेजा था। वो एक हूरिया थी, जिस तरह जनाब सैयद जन्नत से आई थी। आपको पता है ना, जन्नत का एक नूर था जो फल था जो रसूल खुदा ने खाया था। तो फिर जनाब सैयदा रहमे बीबी खदीजतुल कुबरा में आई थी और इसी तरह उनकी दुनिया में विलादत हुई थी। तो इसी तरह सकीना भी हैं,
اینڈ شی از دا سیکرٹ آف یاسین. وہ یاسین کی سیکرٹ بھی ہیں, وہ تابوت سکینہ کی سیکرٹ بھی ہیں جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے. اسی لیے ہم تابوت اٹھاتے ہیں بی بی سکینہ کے, کہا کیونکہ جہاں بھی سکینہ ہوتی ہیں وہیں فرشتے بھی ہوتے ہیں, وہیں پروردگار کی رحمت بھی ہوتی ہے, اور وہی جنت بھی ہوتی ہے. یہ جنت کی ہوا ہے. تو اللہ نے ابراہیم کو صرف ایک جھونکا دیا تھا سکینہ کا, اور ابراہیم اتنے سکون میں آ گئے. اور امام حسین علیہ السلام کو ایک بیٹی دی, ایک بیٹی تھی جو سکینہ, جو جنت سے آئی تھی, بہت نازک مزاج, بہت باپ کی چہی تھی, بہت چچا کی چہی تھی, یہاں تک کہ تمام گھر کی جو چہی تھیں وہ جناب سیدہ تھیں. اور آپ کو پتا ہے یہ بات دشمن بھی جانتے تھے, یہ بات دشمن بھی جانتے تھے کہ جناب سیدہ کو امام حسین علیہ السلام کتنا پسند کرتے ہیں. اس لیے جہاں سر امام حسین ہوتا تھا اس کے پیچھے جو اونٹ ہوتا تھا اس پر سکینہ کو بٹھاتے تھے تاکہ سکینہ روتی رہیں, بابا کو دیکھتی رہیں. آپ کو پتا ہے نا ہمارے دین میں یہی ہے نا, یہ رسول خدا کے دین میں ہی ہے نا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان بچوں کو تھوڑا سا دور کر دو, کیونکہ اگر وہ شکل دیکھ لیتے اپنے ماں باپ کی تو ان کے دل بہت دکھتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں. بی بی سکینہ اتنی معصوم تھی, انہیں اس اونٹ پہ بٹھایا جاتا تھا جو نیزہ امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ہوتا تھا, اور ان کو اتنی اذیت دی جاتی تھی کہ بی بی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی اور فریاد کرتی رہتی تھی کہ بابا مجھے تکلیف ہے, بابا میں پیاسی ہوں, بابا میں بھوکی ہوں. آپ جانتے ہیں نا لاکھوں لوگ اربعین میں جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں اربعین میں؟ یہ صحیح ہے, ہاجرہ کی صحیح ہے, صفا اور مروہ کے درمیان. یہ صحیح جو ہے یہ زینب کی صحیح ہے, یہ صحیح جو ہے یہ سکینہ کی صحیح ہے, جو انہوں نے تکلیف اٹھا کے کی چند گھنٹوں میں, چند گھنٹے بھی نہیں تھے جب ہاجرہ ایک صفے سے دوسرے مروے تک دوڑی ہیں, پانی مل گیا لیکن بی بی تو چلتی ہی رہی. صحیح ایسی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے. 11 محرم کو جو یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے, 17 ربیع الاول, جانتے ہیں نا 17 ربیع الاول کون سا دن ہے؟ رسول خدا کی ولادت کے دن یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تھا. تو یہ صحیح تھی, کتنا نہیں تکلیف اٹھائی بی بی سکینہ نے. انہیں تنہا ایک اونٹ پہ باندھ دیا گیا تھا, تنہا ایک اونٹ پہ بٹھایا گیا تھا, کیونکہ معصومہ اتنی چھوٹی تھی. 4 سال میں تو ان کی شہادت ہوئی تھی, 3 سال کی عمر تھی جناب سیدہ کی کربلا میں, جناب سکینہ کی. جب سکینہ بار بار اونٹ سے گر جاتی تھی تو انہیں اونٹ پہ باندھ دیا گیا تھا, پتا ہے آپ کو. اور اس کے بعد میں ایک مقام ایسا آیا کہ جو سر امام حسین, جو نیزہ جس نیزے پہ سر امام حسین علیہ السلام تھا وہ زمین میں نصب ہو گیا, وہ نصب ہو گیا. اب یہ نیزہ آگے نہیں چلتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ حسین کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا, کیا ماجرا ہے. شمر ایک مرتبہ نیزہ لے کے آگے, جانتا ہے ان کے احترام نہیں کرتا لیکن ان کے مرتبوں سے واقف ہے کہ یہ امام ہے. ایک مرتبہ نیزہ لیتا ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے بابا سے بتاؤ, ان سے کہو کہ آگے چلے یہ سر, نہیں تو میں تمہیں نیزے سے ایذا دوں گا. ایک مرتبہ ہتھکڑیاں سنبھالتے ہوئے, بیڑیاں سنبھالتے ہوئے اپنی بیمار امام حسین علیہ السلام کے سر کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں بابا اذیت نہیں سہی جاتی, آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ حسین کے لبوں کو جنبش ہوئی. جو سید سجاد نے سنا تو حسین کہہ رہے تھے, ارے سجاد تمہیں پتا بھی ہے کہ میری بچی سکینہ ارے جنگل میں
گر گئی ہے، جاؤ میری بچی کو لے کے آؤ۔ یہ سننا تھا کہ بی بی زینب جنگل کی طرف چلی ہے، پکارتی جاتی ہے، اے سکینہ تم کہاں ہو، مجھے آواز دو، اے میرے لال تم کہاں ہو، مجھے آواز دو، ارے میری بچی پھوپھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ پھوپھی پریشان ہے، پھوپھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کیا دیکھا کہ ایک معظمہ ہے جن کے چہرے پہ نقاب پڑا ہوا ہے، وہ سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہیں، سکینہ آرام سے سو رہی ہے، کیونکہ وہ معظمہ بڑے آہستہ آہستہ بڑے پیار سے بی بی کا سر سہلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بچی کو سلا دیا، آپ نے میری بچی کا خیال کیا۔ ارے یتیم ہونے کے بعد تو اس نے صرف تماچے کھائے ہیں، صرف گھڑکیاں کھائی ہیں، آپ کا شکر ادا کرتی ہوں میں کہ آپ نے میری بچی کا خیال کیا۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ان معظمہ نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، اب جو زینب نے دیکھا ماں کو قدموں سے لپٹ گئی، کہتی اماں اماں بھائی ہو، ارے میرا بھائی مارا گیا، واہ حسینہ واہ حسینہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین وحشرنا مع الحسین، اللہم اکتبنا من الزوار الحسین، اللہم باقینا من العزاء الحسین، اللہم اجلنا من زمرة شیعة الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اللہم ادخل جنہ من الباب الحسین بحق محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ آئیے ہم سب مل کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ باری الہی سورہ فاتحہ کا ثواب پنجتن پاک چاردہ معصومین و کربلا کے بہتے شہیدوں کے توفیل سے کل مرحوم مومین و مومنات، خصوصاً سامعین کے مرحوم مومین و مومنات، بے وارث مرحوم مومین و مومنات، اور خصوصی مرحوم غلام عباس الدین مرچنٹ، مرحوم آف دیوجانی فیملی، مرچنٹ فیملی، اور کل مرحوم مومین و مومنات کو ہدیہ پیش کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امو
को बताना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सिन में ये सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को न यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची न नहाए। मैं तुमको बुलाती रही, तुम भी तो ना आए। मैं बन गई बादस्र लइयों का निशाना, प्यासी है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता था लई दूंगा मैं फौजों को पिलाकर। जब शिम्र लई कर चुका सैराब ये लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी ज़मीं पर। तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना। एक जाम हुआ शाम गरीबों में मैसर, वो कूज़ा में रख आई थी असगर की लहद पर। था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिलबर, शर्मिंदा मैं हो जाती चचा प्यास बुझा कर। अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकी। एक राशि में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जानी बेकूफा, और उस पे मुसीबत ये थी कद छोटा था मेरा, उठती थी जो फुफिया तो गला खिंचता था मेरा। गर्दन का मेरे जख्म चचा देखने आना, प्यासी। जिस रोज से असगर को मिला बाबा का सीना, उस रोज से अम्मू नहीं सो पाई सकीना। इस हाल में जाऊंगी मैं किस तरह मदीना, आ जाए मुझे मौत है किस काम का जीना। जागी हूँ बहुत आके चचा मुझको सुलाना, प्यासी है सकीना। घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखे हैं मेरी जिंदगी के अंधेरे। कब तक मैं जीऊंगी
ठिकाना माया सर मुझे घर लौट के जाना प्यासी है सकीना ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना प्यासी है सकीना। محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا طالع كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووقده السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقود السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تحلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المعمول السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق وجنة حق ونار حق والوعد والوعيد بهما حق
يا مولاي شكيا من خالفكم وسائدا من عاتاكم فاشهد على ما شهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رزقتم والباطل ما أسقطتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي مودة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. فرش ازاں مولا کو دینا ہے پرسا کہ بس مولا آنے والے ہیں. ہاں میرے مولا آنے والے. صدیاں گزری ہے پھر بھی سفر وہ کرب بلا کا جاری ہے. یہ رسم عزاداری ہے کیا یہ نصرت کی تیاری ہے. اور ناصر ہوں گے سب اہل عزا گھر گھر میں بچھا دو فرش عزا. ہم مولا